السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل لا ڈائیلاگ پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی۔ آج جو گفتگو سے باس آئے گی وہ ہے سیکشن 144 CRPC، جس کو عرف عام میں دفعہ 44 کہا جاتا ہے۔ دفعہ 44 کا آغاز کب ہوا، کس نے نافذ کیا، اب کون نافذ کرتا ہے، کس پر نافذ ہوتی ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں میڈیا پہ، مطلب الیکٹرانک میڈیا پہ، نیوز چینل ہم نے آن کیا تو سننے کو ملتا ہے کہ شہر میں دفعہ 44 کا نفاذ ہو گیا، صوبے میں دفعہ 44 کا نفاذ ہو گیا۔ اسی طرح راولپنڈی میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ راولپنڈی شہر میں 10 نومبر تک دفعہ 144 نافذ، جلسے، جلوس، ریلی اور ہر قسم کے اجتماع پر پابندی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خدشات پر 8 شہروں میں دفعہ 144 نافذ۔ اخبارات میں یہ خبر پڑھنے کو ملتی ہے، ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ دفعہ 44 جو ایکچوئل در حقیقت CRPC کی 144 ہے، اس کو مطلب کس نے نافذ کیا تھا، شروع کہاں ہوئی تھی۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس کاوش کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے، انفارمیٹیو لگے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی بھی آپ کے دوست کے کام آ سکتی ہے تو آپ اس کو شیئر کیجیے گا۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو ضرور کمنٹس کیجیے گا، ہمیں آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو جی دوستو، CRPC کی سیکشن 144 جس کو عرف عام میں دفعہ 44 کہا جاتا ہے، یہ کیوں نافذ ہوتا ہے؟ دیکھیں 1938 میں جب انگریز سرکار تھی، انگریز سرکار عوام پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک قانون متعارف کرواتی ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اکٹھے نہیں ہونا، اجتماع نہیں کرنا، جلسہ جلوس نہیں کرنا، آزادی کی جنگ نہیں لڑنا۔ تو اس قانون کے تحت انہوں نے یہ قانون متعارف کروا دیا 1938 میں۔ پھر یہ قانون میں سارا آج بھی ہمارے CRPC کا سیکشن 144 ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ 2 وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے اس قانون کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ کہ کوئی وبا آ گئی آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، اور اس سے کسی کو جانی مالی نقصان کا اندیشہ ہے، مطلب اس کے صحت کا اندیشہ ہے۔ جیسے ہمیں یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کووڈ کے زمانے میں مطلب یہ حالات تھے کہ اگر اکٹھے ہوتے تھے لوگ تو یہ بیماری کووڈ پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ تو اس سلسلے میں دفعہ 44 کا نفاذ کیا جاتا۔ آج کل جس طرح اسموک کا اب یہ ایک ہمارے اوپر وبا آئی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں بھی دفعہ 44 کا نفاذ کیا گیا ہے تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہوں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلے، تو اس لیے بھی دفعہ 44 نافذ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے جب اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ وبا پھیلنے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ ڈبل سواری پر خدا نہ خواستہ کوئی مطلب واقعہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی بم بلاسٹ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس صورت میں جب آپ دیکھتے ہیں ڈبل سواری پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو وہ بھی اسی سیکشن 144 CRPC کے تحت لگائی جاتی ہے۔ اب یہ نافذ کون کرتا ہے؟ اس کے لیے اگر جو لوکل گورنمنٹ کام کر رہی ہے، لوکل گورنمنٹ کا وجود ہے، تو پھر ضلعی ناظم اس کو نافذ کرنے کے لیے ریٹن اپلیکیشن DC صاحب کو دیتا ہے اور DC صاحب اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اگر لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، ضلعی ناظم صاحب نہیں ہے، تو ڈسٹرکٹ کے جو DC صاحب ہے وہ مطلب اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ضلعی ناظم ہو یا مطلب DC صاحب کرے تو اس کی جو ان کے پاس اختیارات ہے وہ میکسیمم 2 روز کے لیے کر سکتے ہیں اور 1 مہینے میں 7 روز تک ہی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر حالات زیادہ خراب ہوں، جیسے آج کل اسموک ہے، پورا صوبہ اور پورا پاکستان میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس صورتحال میں صوبائی گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے سیکشن 144 CRPC کو۔
اس کے مطابق پھر یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے نہیں ہونا آپ نے گیدرنگ نہیں کرنی تاکہ نقصان نہ ہو. اس میں مین وجہ وہی ہوتی ہے کہ کسی کو جانی یا مالی نقصان کا اندیشہ ہے تو اس صورتحال میں یہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو اپنی صورتحال میں اب اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے کروائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے اس کو پبلک کیا جاتا ہے, لوگوں کو بتایا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا سے, پرنٹ میڈیا سے, سوشل میڈیا سے, تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اس شہر میں, ضلع میں, مطلب یا کسی پرٹیکولر ایک خاص علاقے میں مطلب دفعہ 44 کا نفاذ ہے تو آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے. اور اس میں مطلب جو بھی ہوگا اگر وہ پبلک نہیں کرواتے تو اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی اس میں امپلیمنٹیشن نہیں کرتا کیونکہ پبلک ہی نہیں تھی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, تو اس صورتحال میں اس کو سزا بھی نہیں دی جاتی. لیکن اگر یہ پبلک کر دیا گیا اور عام لوگوں تک پہنچا دی گئی بات تو پھر اب اس پہ امپلیمنٹیشن, اس کو فالو کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جو اس پرٹیکولر ایریے میں آتا ہے. اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو PPC پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 188 کے تحت اس کو سزا دی جاتی ہے. اس سزا کے حوالے سے یا تو اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے خاص وقت کے لیے یا پھر اس کو فائن دیا جاتا ہے. یہ اب کوگنیزیبل آفینس ہو گیا. پہلے یہ نان کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل آفینس میں اگر آپ ہیں تو قابل دست در اندازی مطلب جس میں FIR ہو سکتی ہے. اب اس میں ترمیم ہوئی ہے سیکشن 188 PPC میں, اب اس میں FIR ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی ضمانت اور قابل ضمانت ہوتا ہے یہ مطلب معاملہ, تو اس سلسلے میں اس کو گزرتا ہے. اگر آج کل جس طرح سموک کے حالات ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو اور خاص طور پر جس علاقے میں یہ سموک کی وبا پھیل ہوئی ہے اس کو احتیاط کرنا چاہیے. اپنے لیے بھی احتیاط کرے, باقی اپنی فیملی کے لیے بھی احتیاط کریں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی ہوگی. یہ دفعہ 44 کے حوالے سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو کیا ہوگا. اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی کوشچن ہو آپ کمنٹس باکس میں لکھیے گا, ہم کوشش کریں گے جلدی سے جلدی اس کو رپلائی کریں. آپ کا ہمارے اس چینل پر ہماری اس ویڈیو کو وقت دینے کا بہت شکریہ. پروردگار آپ کی یہ آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ نے کے نام.